سنبل قبیلے کی تاریخ میاں والی اور دیگر جگہوں پر آباد یہ ایک پشتون قبیلہ ہے جو کہ دراصل نیازی پٹھانوں کی ایک شاخ ہے، مگر ان میں جداگانہ شناخت پائی جاتی ہے۔ قدیمی شجرہ کے مطابق لودھی کی 3 شاخیں تھیں، اول نیازی، دوم دوتانی اور سوم سیانلی، اور سیانلی نیازی کی آگے 3 شاخیں ہوئیں، اول جمال، دوسرا باہی، تیسرا خاکو۔ سنبل قبیلے کا تعلق اسی جمال شاخ سے ہے۔ تاریخ میں دیکھا جائے تو ہمارے خیال میں نیازیوں میں سے یہ اولین قبیلہ ہے جو کہ ہندوستان میں داخل ہوا، جس کے بعد یا پھر ساتھ عیسیٰ خیل نیازی بھی آئے۔ ماضی کی تواریخ سے پتہ چلتا ہے کہ کسی زمانے میں یہ بہت طاقتور اور خود سر قبیلہ تھا جس نے شاہان ہے وقت سے ٹھگ کر لی، جس کی وجہ سے تاریخ تو رہ گئی لیکن وجود بے گھر گیا۔ دنیاوی حساب سے موجودہ زمانے میں اپنا مقام بھی کھو چکے ہیں۔ سنبل قبیلے کا سب سے پرانا ذکر اس واقعے سے ملتا ہے جس کو افسانہ شاہان کتاب کے مصنف یا کبیر ہذیانی نے لکھا ہے، جس کے مطابق سنبل قبیلے نے بہلول لودھی کے باپ کو دشمنی کے سبب قتل کیا، جس کے سبب بہلول لودھی کے اعصاب پر نیازی ایسے سوار ہوئے کہ نہ تو اس نے کبھی کسی نیازی سردار کو بڑا عہدہ دیا، بلکہ اپنے بیٹے سکندر لودھی کو بھی وصیت کی کہ نیازیوں سے محتاط رہنا۔ ہاں، البتہ سرہنگ خیل قبیلے نے لودھی کے ساتھ ہوشیاری دکھا کر اعلیٰ مراتب پائے۔ جب بابر بادشاہ نے ہندوستان پر حملہ کیا، اس کا چونکہ دراتنگ کے پاس عیسیٰ خیل نیازیوں سے ہی مٹ بھیڑ ہو گئی اور وہ نیچے جنوب کی طرف چلے گئے، تبھی اس نے فقط یہی لکھا کہ یہاں پر عیسیٰ خیل اور دیگر نیازی قبائل موجود ہیں۔ دیگر سے مراد دریائے سندھ کے طرف آباد سنبل قبائل ہی تھے جو دھنکوٹ، کالا باغ پر قابض تھے۔ اس کے بعد ہمیں تاریخ میں یہ بہادر قبیلہ پشتونوں کی تاریخ میں ایسا روشن باب رقم کرتے نظر آتا ہے جو پشتون تاریخ میں ہمیشہ جگمگاتا رہے گا۔ البتہ مختصر روداد یہ ہے کہ شیر شاہ سوری کے ایک ہندی نژاد بھتیجے مبارز خان نے سنبل قبیلے سے اپنے چچا کی بادشاہت کے ضم میں مبتلا ہے کر زور زبردستی رشتہ لینا چاہا، جس پر سنبل قبیلے نے مزاحمت کی، جس پر مبارز خان نے سنبل نیازیوں کے جرگہ کو نہتہ سمجھ کر قتل کرنا چاہا، لیکن سنبل نیازیوں نے اس کو باوجود نہتے اسلحہ سے لیس مبارز خان اور اس کے ساتھیوں کو مار ڈالا، جس پر شیر شاہ سوری پریشان ہو گیا اور گورنر پنجاب اور سندھ میں ہیبت خان نیازی کو حکم دیا کہ اگر نیازی یوں ہی سوریوں کو چن چن کر مارتے رہے تو سوری دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ ہیبت خان نیازی کو کہا کہ اپنے قبیلے والوں کو کچھ سمجھا، لیکن بیت خان نیازی جو کہ ایک جابر اور سخت گیر طبیعت کا مالک تھا، اس نے سنبل نیازیوں کو دھوکہ سے بلا کر قتل کروا دیا، جن کی تعداد مورخین کے مطابق 900 افراد تھی۔ جب شیر شاہ سوری کو اس واقعے کا پتہ چلا تو اس نے ہیبت خان نیازی کو برا بھلا کہا کہ یہ ظالم تو نے کیا کر ڈالا۔ باقی ماندہ سنبل نیازی وہاں سے نکل کر اپنے علاقے مکعیڈ کی طرف نکل گئے۔ وقت گزرتا گیا، سنبل قبیلے نے ہمایوں کے ساتھ مل کر سوری سلطنت کے خاتمے میں کردار ادا کیا۔ اکبر بادشاہ کے زمانے کا ایک درباری اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ سنبل قبیلے کی اپنی ایک نیم خود مختار ریاست ہے جس کی حدود مشرق میں دین کوٹ، جنوب میں دریائے سندھ اور شمال میں بنگشات اور مغرب میں کو سفید تک ہے۔ مزید اس ریاست کی تفصیلات کہیں سے دستیاب نہیں ہو سکی کہ یہ ریاست کب اور کس نے قائم کی اور کب اختتام کو پہنچی۔ بہرحال سنبل قبیلے کی طاقت کا شہرہ تھا، جس کا ذکر اورنگزیب عالمگیر کے زمانے کا مصنف سجان رائے بھی کرتا ہے کہ دریائے سندھ پر سنبل نیازیوں کی آبادی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں سنبلوں نے دین کوٹ میں تعینات ہونے والے مغل قلعے دار کو کسی تنازع پر قتل کر ڈالا۔ غالباً سنبلوں نے خوشحال خان خٹک کی تحریک میں ان کا ساتھ دیا۔ یہ بالکل وہی زمانہ تھا جب پشتون علاقوں میں ایمل خان مہمند، دریا خان آفریدی اور خوشحال خان خٹک مغلوں کے خلاف برسر پیکار تھے۔ حسن ابدال سے اورنگزیب عالمگیر غصے میں بھرا ہوا دین کوٹ آیا اور یہاں پر موجود سنبلوں کو تباہ و برباد کر ڈالا، جس کے بعد نہ صرف سنبلوں کی دین کوٹ سے اجارہ داری ختم ہو گئی، بلکہ سنبلوں نے حکومتی جارحانہ رویہ کے سبب اپنی شناخت کو چھپا لیا اور جس نے جدھر رخ کیا وہی چلے گئے۔ کوئی بنو چلا گیا، کوئی اٹک، کوئی شاپور،
सरगोधा, तो कोई साहिवाल और फैसल आबाद, और उस वक्त के गुमनाम इलाकों में आबाद हुए, जहां ये लोग पठान की बजाय खुद को ज़ाहिरी तौर पर जाट कहलवाने लग गए। पेट पालने के लिए रोजगार तक उनसे छिन गए। जो पेशा मिला इसको इख्तियार कर लिया। वक्त गुजरता गया, सदियां बीत गईं, उनकी तारीख और शनाख्त मिट गई। हत्ता कि मियां वाली के नियाजी उन्हें दूसरे दर्जे का पठान समझने लग गए। लेकिन जब मियां वाली के दीगर नियाजियों ने तालीम हासिल की और उन्होंने तारीख देखी तो पता चला कि सुंबल नियाजियों की वो पहली नस्ल थी जो हिंदुस्तान आई थी और यहां पर उरूज के बाद ज़वाल को पहुंची। बहरहाल इतने कड़े इम्तिहान के बावजूद कुंदिया में आबाद सुनबिल्लों ने अपनी शनाख्त का भरपूर दिफा किया। जब सरहंग नियाजी कबाइल आए तो उनके साथ भी उनके तनाज़ात हुए, लेकिन बदस्तूर अपनी जगह कायम दायम रहे। भुचरों ने कमजोर जानकर मुहिम जोई करने की कोशिश की तो उन्हें भी बतला दिया, हम तादाद में कम जरूर हैं लेकिन मैदान कारजार के आजमूदा जंगजू हैं। जिसके बाद वो फिर उन्होंने कभी इधर का रुख नहीं किया। बहरहाल आज भी सुंबल खुद को सुंबल ही शनाख्त करवाते हैं। कुंदिया के तरफ आबाद सुंबल माली तौर मुस्तहकम है और उन्होंने अपने कबीले का नाम रोशन किया हुआ है। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।